بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین، جنگ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ناظرین، ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا وہ اسے اپنے قبیلہ کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا وار کر دیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس شخص سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسن، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ رہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چہارم، سب سے بہتر چیز اخلاق ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور اپنی جان مال کے حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک 23 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت میں کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے